میں جو ایک ٹریجڈی ہے کہ پاکستان کے میں اندر جتنے بھی ٹی وی اینکرز ہیں، میری بھی یہی ٹریجڈی تھی، سچ تو بول ہی نہیں سکتے. یعنی سچ بولنے کی خاطر آپ کو پاکستان چھوڑنے کی ضرورت، یعنی سچ بولنے کے اوپر اتنی قدغنیں ہیں پاکستان کے اندر کہ ڈرتے ڈرتے لوگ اپنا تھوڑا تھوڑا سا سچ بولتے ہیں. زیادہ سچ پاکستان میں لوگ جو ہے وہ نہیں بول سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں نے کئی دفعہ آپ کو ویلاگس میں بتائی ہے. ایک ایسی قوم جس کو بچپن سے بچوں کو یہ بتایا گیا ہو کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ اس لیے آیا تھا، اموئی جو ہیں، اموئی جو امید ڈینسٹی ہے، انہوں نے اس لیے حملہ کیا سندھ کے اوپر، راجہ دیبل کے ساتھ اس لیے لڑائی ہوئی کہ راجہ دیبل نے ناہید و چند مسلم خواتین جو ہیں ان کو قید کر رکھا تھا. تو ان مسلم خواتین کو ریسکیو کرنے کے لیے ان کا بھائی ایک فوج لے کے آیا اور سندھ پہ قابض ہو گئے. یعنی بچوں کو آپ ہم بتاتے ہی نہیں ہیں کہ اس کے پیچھے اس وقت کی ایمرجنگ امپائر ہے، جو اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور ایمرجنگ امپائر ہے اس زمانے کی، اور وہ اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے اندر سندھ کو سیکیور کرتی ہے، اپنے ٹریڈ روٹس کے لیے، اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے، اپنے فائنینشیل انٹرسٹ کے لیے، اپنی پاور پروجیکشن کے لیے. وہ پھیلنے والی ایک ایکسپینڈنگ امپائر بتاتے ہی نہیں ان کو. ٹھیک، پھر آپ ان کو یہ بتاتے ہی نہیں کہ محمود غزنوی کا جو میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، آپ ان کو بتائیں تو صحیح کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں وہ اسلام کی برابری کی وجہ سے، آپ ان کو بتائیں کہ بھائی ٹھیک ہے، there's nothing wrong in homosexuality. سارا ہی سینٹرل ایشین جتنے بھی بادشاہ سلاطین اور کنگ تھے وہ سارے ہی سینٹرل ایشیا تھے. بابر کا بھی یہی مسئلہ تھا، یہ خوبی تھی واٹ ایور. لیکن یہ تو بتائیں کہ محمود اور ایاز ایک صف میں اس لیے کھڑے ہوتے تھے ناٹ بیکاز آف دی پاور آف اسلام، وہ اس لیے کھڑے ہوتے تھے، ایکویلٹی کی وجہ سے نہیں کھڑے ہوتے تھے، اس لیے کہ محمود جو تھا وہ لور تھا ایاز کا، اس نے تھرو آؤٹ لائف اس کو ایلیویٹ کیا. دیٹ واز اے لو ریلیشن شپ آف ہوموسیکشوالٹی. اور پھر ہوموسیکشوالٹی کا بھی لوگوں کو پتا چلے، پھر لوگوں کو پتا چلے گا کہ اپنی پوری تاریخ جو ہے وہ ہوموسیکشوالٹی سے ریڈلڈ ہے. آپ کے جتنے بھی ٹرائبل بیلٹ ہے، آپ کے جتنے بھی سینٹرل ایشیا ہیں، ان کے اندر ہوموسیکشوالٹی بڑی ریمپنٹ ہے. آپ کو پتا چلے گا یہ ایک حقیقت ہے، یہ کوئی امریکہ سے ایکسپورٹ ہو کے نہیں آ رہی پاکستان کے اندر. پھر آپ ان کو بتاتے ہیں کہ اورنگزیب جو ہے جس نے اپنے باپ کو اندھا کر دیا، جس نے اپنے سارے بھائیوں کو مارا، اپنے پورے خاندان کو قتل کر دیا حکومت کرنے کے لیے، آپ بتاتے ہیں کہ وہ اتنا خدا خوف تھا اس کے اندر، وہ تو اتنا ڈرتا تھا، وہ پوری اپنی حکومت کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو وہ اتنی ڈیوائن رسپانسبلٹی سمجھتا تھا کہ راتوں کو روتا رہتا تھا کہ میری رسپانسبلٹی ٹھیک پوری ہو، اور اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں سی کے گزارا کرتا. ویسے اتنی بڑی مغل امپائر تھی وچ واز دی ریچسٹ امپیریل آرڈر ان دا ورلڈ، لیکن یہ بادشاہ جو ہے یہ اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں سی کے جو ہے وہ گزارا کرتا تھا، اور رات کو شمع جلا کے یہ ٹوپیاں سیتا تھا. تو ظاہر ہے کہ جب، اور پھر یہ کہ آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ 1965 کے اندر ہم نے جنگ جیت لی تھی، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افواج پاکستان کے افسران اور جوان نے انتہائی بہادری کے ساتھ جو ہے ہندوستان کی یلغار سیالکوٹ اور لاہور میں اس کو روکا. انہوں نے اپنی جانوں کی نذرانہ دیا. میجر شہید عزیز شہید بھٹی اور بہت سے جو سینکڑوں لوگ ہیں، بہت بہادری سے انہوں نے لڑائی لڑی. لیکن پرنسپل چیز یہ ہے کہ پاکستان نے جنگ شروع کی تھی مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اندر، جو ہم بتاتے نہیں ہیں. اور ہندوستان نے جب کاؤنٹر اٹیک کیا تو اس کا اسٹریٹجک مقصد یہ تھا کہ اس نے جموں اور کشمیر کے اوپر جو پریشر تھا پاکستان کا اس کو ریلیو کرنا تھا. انہوں نے کاؤنٹر پریشر بلڈ اپ کیا. لاہور سیالکوٹ کو انہوں نے لے کے کیا کرنا تھا، وہ لے ہی نہیں کبھی سکتے تھے، اس لیے کہ 1960s کا جو پاکستان ہے وہ وائبرنٹ تھا، وہ اپنے اندر بلیف کرتا تھا، اس کے اندر سینس آف بلیف اور سینس آف ایگزسٹنس ایگزسٹ کرتا تھا. اور اس قسم کی کسی قوم کو جو اپنے اندر بلیف کرتی ہو اسے کوئی دشمن اپنی عسکری طاقت سے کبھی بھی سپریس نہیں کر سکتا. یہ ہسٹری کا لیسن ہے. تو اگر وہ لاہور لے بھی لیتے، اس کے کسی پارٹ کو لے بھی لیتے، تو ان کو چند دنوں کے بعد اس کو چھوڑنا پڑتا. وہ لاہور کو سبڈیو نہیں کر سکتے تھے، وہ پاکستان کی فوج کو ضرور شکست دے سکتے تھے، اس کی بٹالینز کو ریورسل میں ڈال سکتے تھے. فوجوں کو شکست ہو جاتی ہے، قوموں کو جب تک شکست نہیں ہوتی ریاستیں کھڑی رہتی ہیں. یہ تاریخ کا لیسن. لیکن یہ سب چیزیں جب آپ بچوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں تو بچوں کو جھوٹ سننے کی عادت ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں ایک ایسا معاشرہ اور ایک ایسی قوم ہم نے کھڑی کر دی ہے جو سچ سے ڈرتی ہے. پاکستان میں آج صورتحال یہ ہے کہ سچ ایسے ہی ہے جیسے سورج کی روشنی نکلے اور موم یا اس کے سامنے بٹر ہو، مکھن ہو، اور مکھن پگھل جاتا ہے. تو سچ کا خوف جو ہے وہ پاکستان کے پورے معاشرے کو، خاص کر کے جو حکومتی اس کا سیٹ اپ ہے، وہ سچ سے بہت ڈرتا ہے. اب آ جائیں کہ پارلیمنٹ نے کیا کیا. ایک چیز تو یہ کی جس کا ذکر تو میں پہلے کر چکا ہوں کہ جو یہ کہا کہ ہمیں پارلیمنٹ میں جانا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فنڈز دینے کے لیے، چونکہ یہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے، اور اس میں ایک بل کو انٹروڈیوس کر دیا ہے. اور اب کوئی ان سے پوچھے، چونکہ ہم سچ جھوٹ کی بات کر رہے ہیں، میں نے ساری تمہید ویسے ہی نہیں بلڈ اپ کی، کوئی ان سے پوچھے کتنی دفعہ شہباز شریف کی کیبنٹ اس سے پہلے کسی خرچہ کرنے سے پہلے، جہاں آپ نے لیپ ٹاپس کا خرچہ کیا، یا آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹس کیے، بڑی آپ نے ڈیبیٹ اس کی یا آپ نے یوٹیلٹی کی بلز بڑھائے،
آپ نے نئے ٹیکسز لگائے، بار بار آپ لگاتے ہیں، چیزیں بڑھا دیتے ہیں، یوٹیلیٹی بل، گیس، بجلی اوپر نیچے سب کرتے رہے، تو کتنی دفعہ آپ گئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ کرنے کے لیے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، اس کو جوائنٹ سیشن میں ہم نے ڈیبیٹ کرنی ہے؟ اس سے پہلے کسی نے ایسا کیا؟ یہ تو کلیئرلی ایگزیکٹو کو، کیا پارلیمنٹ کو حکم دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ڈیسیجن کے اندر، یا 4 اپریل کے ڈیسیجن میں، یا انہوں نے پرائم منسٹر کو اور فائنانس منسٹر، سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کا اطلاق ہوتا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف پہ ان پرسن، سپریم کورٹ کے فیصلے کا، آرڈر کا اطلاق ہوتا ہے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار کے اوپر۔ یہاں ڈرامہ، مکر، ناٹک یہ مچایا جا رہا ہے کہ اس کو ہم پارلیمنٹ میں اٹھا کے لے گئے، I don't know what Supreme Court will do، لیکن اس سے یہی تو وہ ڈرامہ، مکر، فریب اور فراڈ ہے جس کی خاطر میں نے یہ ساری تمہید جو ہے باندھی ہے، اسے سمجھانے کے لیے، اسے کلیئر کرنے کے لیے۔ اس کو کس الفاظ میں ہم ڈسکرائب کریں؟ مجھے بتا دیں کون سے الفاظ ہم اس کے لیے ڈسکرائب کریں۔ فیصلہ، ڈیسیجن کرنا ہے منی ریلیز کرنے کا، فنڈ ریلیز کرنے کا، پرائم منسٹر نے اور اس کے فائنانس منسٹر نے اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے اندر ڈرامہ اور ڈھکوسلا کرنے کے لیے، ٹائم بائی کرنے کے لیے، اپیرنٹلی پرائم منسٹر کو اور فائنانس منسٹر کو کنٹمپٹ سے بچانے کے لیے۔ اور حکمت عملی کیا ہے کہ اپنا جو بل وہاں انٹروڈیوس کیا ہے سپریم کورٹ کے قانون کو تبدیل کرنے کے لیے، سو موٹو وغیرہ، اس کو جو پروسیجر بل ہے اس کو فوری طور پہ پاس کر لیا ایسے ایسے کر کے، اور کیونکہ وہ 10 دن کے بعد قانون بن سکتا ہے، اور جو دوسری چیز پیسے ریلیز کرنے والی ہے اس میں 4 دن کی آگے کی ڈیٹ ڈال دی ہے ڈیبیٹ کرنے کے لیے، تاکہ یہاں پر ایک ٹائم بیٹل ہو رہی ہے۔ گول ان کا یہ ہے کہ ہمارے 10 دن بن جائیں، ہم قانون بنا دیں، ہم جو آرڈر، یعنی آپ یہ ایک بچہ ہے جو پیدا ہونے کی، اس کو دیکھیں، بڑی انٹرسٹنگ اس کی سائنس فکشن کی ایگزامپل بنا۔ یہ ایک ایسا بچہ ہے جو پیدا ہونے سے پہلے جو ہے اپنے بارے میں لیگل رائٹ حاصل کر لی ہیں اس نے، یہ پیدا ہونے سے پہلے اپنے ماں باپ کے اوپر مقدمہ کر رہا ہے کہ میں نے پیدا نہیں ہونا، یا مجھے پیدا نہیں کر سکتے، یہ میری یہ ماں یہ نہیں ہوگی، میرا باپ یہ نہیں ہوگا۔ یعنی اس قانون، ابھی جو سپریم، یعنی یہ ایک ایسی قانون سازی کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس حکم کو یہ تباہ کرنا چاہتے ہیں، یا اس کے خلاف اپیل کرنا چاہتے ہیں، اسے نل اینڈ وائڈ بنانا چاہتے ہیں، جس کے لیے ان کو بیسک، اور جس کو لٹکانے کے لیے انہوں نے ٹائم بائی کرنے کے لیے انہوں نے ایک دوسرا بل جو ہے وہ انٹروڈیوس کر دیا یہاں پہ۔ ٹھیک، مطلب یہ ایک، یعنی بالکل ہی کہانی جو ہے آؤٹ ہو چکی ہے پاکستان کی۔ پتہ نہیں کسی کو اس کی کانٹرڈکشن کی کوانٹم کا ٹھیک طرح سے احساس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ تو پلان ان کا یہ ہے کہ ہم ٹائم بائی کر لیں، 4 دن تو ہم نے لے لیے ہیں، 10 دن ہم اور لے لیں۔ اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو سارا ڈرامہ ڈھکوسلا کیا جا رہا ہے جس میں کنٹمپٹ کیا کلیئرلی، اور یہ کنٹمپٹ پری میڈیٹڈ ہے، آرگنائز ہے، پلانڈ ہے، یہ وہ کنٹمپٹ نہیں ہے جہاں کسی کے ہاتھ منہ سے غصے میں کوئی الفاظ نکل گئے ہیں تقریر کرتے ہوئے، وہ تو چھوٹا کنٹمپٹ ہوتا ہے۔ یہاں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ویل تھاٹ آؤٹ ڈیسیجن ہے، جس کے ساتھ پوری پاکستان کی پالیٹکس اور ڈیموکریسی نتی ہے، اس کو ایک ولفل طریقے سے ڈیفائی کیا جا رہا ہے، ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، کورٹ کی انسلٹ کی جا رہی ہے، کنٹمپٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ کنٹمپٹ کے 2 پرنسپل کنٹمنرز ہیں یہاں پہ، پرائم منسٹر شہباز شریف اور فائنانس منسٹر اسحاق ڈار، باقی سب لوگ ارریلیونٹ ہیں۔ ان 2 لوگوں کی ذمہ داری اب کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کل جب لگے گی اور حساب کتاب کرے گی، کیا وہ ان کو کنٹمپٹ میں، کیونکہ اب یہ ایک ٹائم بیٹل ہے، یہ سوچتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کو 10 دنوں میں فارغ کر دیں گے، اس کی پاورز چھین لیں گے، چیف جسٹس عمر اتاب اندیال کو نکال کے باہر پھینکیں گے، ہماری حکومت ہو جائے گی، تحد قیامت ہم حکومت کریں گے۔ اب سپریم کورٹ نے کل کیا کرنا ہے؟ اف پاکستان اور نارمل کنٹری، سپریم کورٹ کو صبح پرائم منسٹر کو فارغ کر دینا چاہیے، کنٹمپٹ پروسیڈنگ کریں، 48 گھنٹے کے اندر پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر دونوں کو فارغ کریں اور کہانی آگے چلنے لگ جائے۔ بٹ پاکستان از ناٹ اے نارمل کنٹری، یو نیور نو، پاکستان از دی ہائیلی ایب نارمل کنٹری۔ دنیا کے جو ایب نارمل ترین جگہ ہیں، میانمار، صومالیہ، یمن، اس طرح کے جو چند ممالک ہیں بیچارے بہت ہی افسوسناک قسم کے ممالک ہیں، کینیا، ان میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یو نیور نو کہ کل سپریم کورٹ کیا کرتی ہے۔ لیگل سینس اور کانسٹیٹیوشنل سینس سے صبح پرائم منسٹر شہباز شریف اور اسحاق ڈار کو فارغ ہونا چاہیے اور کنٹمپٹ چارجز ان کے خلاف فریم ہونے چاہیے۔ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا، یہ تو دیکھتے ہیں چند گھنٹوں کے اندر۔ تھینک یو سو مچ۔